أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حضرات، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اسلامی ہجری کیلنڈر کے حساب سے ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. ابھی تک ہم اور آپ 1440/2 ہجری میں تھے. اب محرم جیسے ہی شروع ہوا تو 1440/3 ہجری شروع ہو گیا. ہجری کیلنڈر کے حساب سے نیا سال شروع ہو گیا محرم سے. لیکن بہت سارے مسلمانوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. انگریزی سال جب شروع ہوتا ہے 1 جنوری سے تو سب کو معلوم ہوتا ہے. لوگ خوشی مناتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، اور بہت سارے خرافات انجام دیتے ہیں. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیا اسلامی سال محرم سے شروع ہو رہا ہے. تو میں آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اس حساب سے میں محرم الحرام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. 12 مہینے یہ اسی وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں. 4 مہینے 12 مہینوں میں خاص احترام اور فضیلت کے مہینے ہیں. خصوصی طور پر 4 مہینوں کا ہمیں احترام کرنا ہے. ذالک الدین القیم، یہی ٹھوس اور مضبوط دین ہے. دیکھیے، قرآن نے یہ بتا دیا کہ مہینے 12 ہیں. 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ادب کے ہیں. لیکن وہ 4 مہینے حرمت کے کون سے ہیں قرآن میں نہیں ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان. آپ نے کہا کہ زمانہ گھما کر کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے. اس حالت پر، جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، مہینوں کو. سال میں کل 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں. آپ نے کہا کہ 4 مہینے جو حرمت کے اور ادب کے ہیں اس میں سے 3 کنٹینیو ہے، ذی قعدہ،
ذی الحجہ محرم. ابھی ذی الحجہ کا مہینہ قربانی اور حج کا مہینہ ہم سے گزرا ہے، وہ بھی حرمت کا مہینہ تھا. تو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 3 کنٹینیو ہے. اور چوتھا رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں، رجب کا مہینہ. تو حرمت کے مہینے 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں. وہ 4 حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے. 4 حرمت کے مہینوں میں سے عظمت اور احترام والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم الحرام کے مہینے میں ہم مسلمان کیا کریں، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت کیا کرتی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محرم الحرام یہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس حرمت کے مہینے کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی حرمت کو ہم پامال نہ کریں، اس کے تقدس اور اس کے احترام کو ہم باقی رکھیں. خاص طور پر اس مہینے میں قتال و جدال، لڑائی جھگڑے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی، گناہ کے کام، اس مہینے میں بچنا یہ ضروری ہے. ویسے تو لڑائی جھگڑا، گناہ سے بچنا ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر گھڑی میں ضروری ہے. لیکن جو فضیلت کے مہینے میں، فضیلت کے دن میں، فضیلت کی گھڑی میں، فضیلت کی جگہ میں اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سنگینی اور خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی کسی عام دن گناہ کرے اور ایک آدمی رمضان کے مہینے میں گناہ کرے، ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی اپنے گاؤں میں بستی میں گناہ کرتا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، لیکن ایک انسان حج عمرے کے لیے گیا، وہاں بھی جا کر کے گناہ کرے فضیلت کے مقام پر، تو ظاہر ہے کہ گناہ کا لیول بڑھ جاتا ہے، اس کی سنگینی اور خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں تو ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پر محرم کے مہینہ، رجب کا مہینہ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ جو 4 حرمت کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ہمیں خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے، قتال و جدال سے، گناہوں سے ہمیں بہت دور رہنا، اس لیے کہ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے حرمت اور احترام کے مہینے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ ہی میں فرمایا، آیت نمبر 36 میں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ مہینے 4 مہینے بڑے محترم ہیں، بڑے عظمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. نفس پر ظلم کیا ہے؟ نفس پر ظلم یہی کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، گناہوں کے کام کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھو، ان مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچو. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت کے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا حرمت کے مہینے میں لڑائی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا جواب دینے کے لیے، قل قتال فیہ کبیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دیجئے کہ حرمت کے مہینے میں قتال کرنا بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. ایک تو قتال پہلے سے گناہ ہے، اس میں حرمت کے مہینے میں، فضیلت والے مہینے میں قتال کرنا، لڑائی کرنا اور بڑا گناہ. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اے ایمان والو، تم اللہ کے شعائر اور حرمت کے مہینے کی بے حرمتی مت کرو.
اس کے تقدس کو پامال مت کرو. یہ بڑا احترام کا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے. تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ سال میں 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب اور احترام کے مہینے ہیں. ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اس لیے ان مہینوں میں خاص طور پر ہمیں لڑائی جھگڑا اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. یہ اس مہینے کا تقاضا ہے، ادب. یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ محرم کا مہینہ پورا مہینہ ادب اور احترام کا ہے، پورے مہینے کی فضیلت ہے. لیکن خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ یہ بہت اہم ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ یہ بہت ہی عظیم دن ہے، تاریخی دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے کفر و شرک پر ایمان اور توحید کو فتح عطا کیا. یہ وہ دن ہے یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ، جس دن اللہ تعالی نے ظلم پر انصاف کو جیت دیا. ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی اس دن. تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم، جابر، سرکش، متکبر، مغرور انسان جو اپنے آپ کو زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب. فرعون اسی دن محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے انجام کو پہنچا. اس کا غرور اسی دن کچلا گیا. بنو اسرائیل جن کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور ان کی عزتوں اور عصمت سے کھیلتا تھا. زمین میں اس نے سرکشی مچا رکھی تھی، بڑا باغی بن چکا تھا. اللہ رب العالمین کو انسانیت کے حال پر رحم آیا اور ظالم و جابر فرعون اور اس کے متبعین کو، اس کی قوم کو، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے ہلاک کیا. دیکھیے، جب ظالم کو مظلوم کے سامنے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی. یہ وہی شخص ہے جو ہم پر کل ظلم کرتا تھا، یہ وہی شخص ہے جو کل تک ہم کو ستاتا تھا، آج اس پر اللہ کی مار پڑ رہی. تو بنو اسرائیل جن پر فرعون ظلم کرتا تھا، اپنی پولیس کے ذریعے بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبویا اور اسے ہلاک کیا، اور انہوں نے اپنے نظروں سے اس کی ہلاکت اور تباہی کے منظر کو دیکھا. جس وقت وہ پکار رہا تھا ڈوبتے ہوئے کہ اے اللہ، اب میں اپنے آپ کو رب نہیں کہتا، میں تو اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب تک جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اس موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ آن اب تجھے عقل آئی ہے. اب تک تو زمین میں فساد مچا رہا تھا اور تو اپنے آپ کو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اب تیرا ایمان اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. تو محرم کی 10ویں تاریخ بہت ہی عظیم دن ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھے ہیں عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے، آخر اس دن تم لوگ کیوں روزہ رکھے؟ تو یہودیوں نے کہا، هذا يوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے. انجى الله فيه موسى وقومه، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا.
ان کی مدد کیا تھا. وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے دریا میں ڈبویا تھا اسی دن محرم کی 10ویں تاریخ کو. فصامه موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر میں اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا تھا. فنحن نصومه، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں روزہ رکھنے. جب موسیٰ کی اقتدا میں تم روزہ رکھتے ہو تو تم سے زیادہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو، ایمان والے بندوں کو اللہ نے نجات دیا تھا، اور ظالم فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا. تو شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھے. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآمر بالصیام، خود آپ روزہ رکھے اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو یہ دن محرم کی 10ویں تاریخ بڑا عظیم دن ہے. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ظالم اور متکبر سرکش انسان کا انجام تباہی ہے. ظالم کا ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا. ظالم کے پاس بظاہر کتنی بڑی طاقت اور قوت ہو، لیکن اللہ کے سامنے اس کی طاقت و قوت اور اس کا ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. ایک نہ ایک دن اس کا انجام لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کہا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم انسان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ایک وقت تک. حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب ظالم کو اللہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. تب کتنا بھی کوشش کر لے لیکن اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اس لیے محرم کی 10ویں تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں. ظالم فرعون کے انجام سے ہم سبق حاصل کریں. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کیا، اس لیے کہ ظلم کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا. تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا پیغام کیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں. ظلم کا انجام بڑا ہی بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے. محرم کی اسی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کو ہلاک و برباد کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا. تیسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا ہے. محرم الحرام میں پورے مہینے میں نفل روزہ ہم کتنا رکھ سکتے رکھیں؟ پورا مہینہ. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. آپ نے کہا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو محرم کا مہینہ، جسے اللہ نے اللہ کا مہینہ کہا. اللہ اکبر. یہ محرم کتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. اللہ کا مہینہ یہ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ محرم. جیسے سارے مسجدیں، سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، لیکن خاص طور پر خانہ کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ. حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے لیکن خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر بیت اللہ کہا جاتا ہے. تو اس سے اس کی اہمیت بتانا ہے.
اسی طریقے سے اللہ نے محرم الحرام کی نسبت اپنی طرف کی. اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے بعد نفل روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ افضل مہینہ اگر کوئی ہے تو محرم کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے. اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز. تو اس لیے اس پورے مہینے میں ہم جتنا چاہیں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پر عاشورہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے. مسنون اور مستحب ہے عاشورہ کا روزہ. دیکھیے عاشورہ کا روزہ یہ وہ روزہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی شہر رمضان. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کو اتنا زیادہ روزہ، کسی دن کے روزے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہو اور اسے دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے ہو سوائے عاشورہ کے. عاشورہ کے روزے کا جتنا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کسی دوسرے دن کے روزے کا اہتمام اتنا نہیں دیکھا، اتنا آپ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے. تو اس سے عاشورہ کے روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اور عاشورہ کا روزہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ رکھتے تھے عاشورہ کا روزہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ اس کا روزہ، فرض رمضان کا روزہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں بھی رکھے، صحابہ بھی رکھے. لیکن جب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ معاف ہو گیا اور آپ نے اختیار دیا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ. اب تک عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن اب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا ہے. اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. تو آپ سوچئے کہ پہلے سے، یعنی رمضان کے روزے سے پہلے بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن جب عاشورہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس میں چھوٹ دے دی گئی کہ اب جو چاہے عاشورہ کو روزہ رکھے یا جو چاہے نہ رکھے. اچھا، عاشورہ کا روزہ ہمیں، عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا تو یہودیوں نے بتایا تو آپ نے رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے اور آپ کی یہ خواہش پوری نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ 10 کے ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھوں گا؟ اس لیے کہ یہودی روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے. یہودی جو کام کرتے ہیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا، یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. تو یہودی صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، 10 محرم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے. اور یہی بات عبداللہ بن عباس نے کہی ہے، خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، اے لوگوں یہود کی مخالفت کرو اور 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھو. تو اس لیے ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. اس سال عاشورہ 10ویں تاریخ اگلے آنے والے جمعہ کو ہے، تو ہم جمعرات اور جمعہ 2 دن روزہ رکھیں، جمعرات اور جمعہ آنے والے. اب یہاں ایک مسئلہ آئے گا کسی کے ذہن میں کہ جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعہ کی رات خاص طور سے قیام کرنا، تہجد پڑھنا منع ہے. پورے ہفتے چھوڑ کر کے صرف جمعہ کی رات کو ہی آدمی اگر خاص کر لے تہجد پڑھنے کے لیے تو یہ منع ہے، نہیں خاص کرنا.
کبھی آپ ہفتے کو رات میں پڑھیے، کبھی اتوار کو پڑھیے، کبھی جمعہ کو پڑھیے، کبھی جمعرات کو. خاص طور پر صرف آدمی جمعہ کی رات ہی کو تہجد پڑھے تو یہ منع. اسی طرح سے آپ نے کہا وَلَا تَخُصُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، دنوں میں پورے دنوں کو چھوڑ کر کے صرف جمعہ کو روزے کے لیے خاص کر لینا یہ صحیح نہیں. إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا تھا، بیچ میں جمعہ کا دن آ گیا تو اس کے لیے رکھنا جائز. اب مان لیجئے ہم ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 جسے کہتے ہیں، تو جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن پڑ گیا تو بیچ میں جمعہ آ گیا تو ہم رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے محرم کا روزہ رکھنا، عرفہ کا روزہ رکھنا، تو خاص طور پر صرف جمعہ کے دن خاص طور پر روزہ رکھنا یہ منع ہے. صرف جمعہ کی رات میں تہجد پڑھنا یہ منع ہے. تو ہمارے لیے جمعرات اور جمعہ 2 دن محرم کا روزہ اس سال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں اس کا فائدہ کیا ہے، تو آپ نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہیں. صغائر چھوٹے چھوٹے گناہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے گے. یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ عرفہ کا 1 روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ابھی ذی الحجہ میں عرفہ کا روزہ ہم نے رکھا، عرفہ کا 1 روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور محرم کا 2 روزہ رکھنے سے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کا علماء نے جواب کیا دیا ہے کہ عرفہ کا روزہ، عرفے کی روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ ہے وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. تو عرفے کے روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ حرمت کے مہینے میں ہے، اور اس کے آگے اور پیچھے، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی حرمت کا مہینہ ہے. لیکن محرم کے مہینے میں یہ نہیں. محرم کے مہینے سے پہلے تو حرمت کا مہینہ ہے، لیکن محرم کے بعد سفر یہ حرمت کا مہینہ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ، بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے لیکن یہ جواب بہت صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور عاشورہ محرم کا روزہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. تو عرفہ کے روزے پر 2 سال کے گناہ کا جو معاف ہونے کی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کی خصوصیت ہے. تو بہرحال ہمیں محرم کے 2 روزے رکھنا ہے، ایک 9 تاریخ اور ایک 10 تاریخ، جو اس سال جمعرات اور جمعہ کو ہے. انشاءاللہ ہم خود اس روزے کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں بھی اس کی تعلیم دیں. اچھا، یہ 3 بات ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے، ہر سال محرم الحرام کا مہینہ، یہ ہجرت کے واقعے کی یاد دلاتا ہے. صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعے کو یاد دلاتا ہے. صحابہ کرام اس لیے کہ اس کو ہجری کیلنڈر بولتے ہیں، جیسے انگریزی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر بولتے ہیں تو اس کو ہجری کیلنڈر بولتے ہیں. تو محرم الحرام کا مہینہ ہر سال ہمیں واقع ہجرت کی یاد دلاتا ہے. ہجرت کا واقعہ یہ صحابہ کرام کا بڑا زندگی کا بڑا اہم واقعہ ہے، اس لیے کہ ہجرت کی قربانی جو صحابہ کرام نے دی ہے، اس قربانی میں بہت ساری قربانیاں شامل ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنی زمین و جائیداد، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر کے صرف اپنا دین و ایمان تنے تنہا لے کر چلے گئے. جب صحابہ ہجرت کیے تو صحابہ نے کیسے ہجرت کی؟ شوہر ہجرت کر رہا ہے، اس کے بیوی بچے مکے میں، عورت ہجرت کر رہی ہے، اس کا شوہر مکے میں، بس تنے تنہا ہمارے ساتھ ہمارا ایمان ہے. اپنے ایمان کو لے کر کے چلے گئے. اپنا گھر بار، زمین جائیداد، وطن، بیوی بچے، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا. یہاں تک کہ مکے میں جو صحابہ
سب سے بڑے مالدار تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو بہت بڑے غریب اور فقیر بن گئے. مالدار صحابہ، مکے میں جو مالدار صحابہ تھے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل غریب اور فقیر بن. تو محرم الحرام کا مہینہ ہمیں صحابہ کرام کی ہجرت کے واقعے کو یاد دلاتا ہے اور صحابہ کرام کی اسلام کے لیے، دین کے لیے ان کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے کہ صحابہ کرام نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے تو مکہ والے آ کر کے ان کو پکڑ لیے اور کہا کہ اے صہیب، جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تم غریب اور فقیر تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، تم نے مکے میں رہ کر کے مال کمایا، تجارت کی، مال اور زمین اور جائیداد بنا لیا، خوب پراپرٹی بنا لی. اب تم اپنے ساتھ مکے سے کمایا ہوا مال اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. اگر تم کو جانا ہے یہاں سے تو مکے میں کمایا ہوا مال یہیں پر چھوڑ کر کے جانا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. مکے میں کمایا ہوا مال تم کو ہم تمہارے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، یہ کنڈیشن رکھی انہوں نے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال ان کافروں کے حوالے کر دیا اور تنے تنہا ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب رومی تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، اس سے قیمتی اور فائدے والی تجارت کوئی نہیں ہو سکتی. تم نے اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بچا لیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کی دولت کو تم نے ٹھکرا دیا اور سب سے بڑی دولت اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا کر کے تم مدینہ آ گئے. یہ تم نے بڑی بڑی قیمتی تجارت کی ہے، اس سے نفع بخش سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے اللہ کی راہ میں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے. محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کرام کا تذکرہ ہونا چاہیے ممبر و محراب سے. اس لیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا اور ایسے گستاخانہ کلمات صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. وہ صحابہ جن کی ایسی قربانیاں ہیں، جن کے ذریعے سے یہ دین، یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے، آج ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہو گئے. میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان سے عقیدت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کے بارے میں کہا تھا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. انصاری صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. مومن ہی صحابہ سے محبت کر سکتا ہے، اور جس کے دل میں کفر ہو، نفاق ہو، وہ منافق ہو، وہ صحابہ سے بغض رکھے گا. اگر کوئی شخص صحابہ سے نفرت کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو مومن نہیں ہے، اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. پھر آپ نے کہا فمن احبهم احبه اللہ، جو صحابہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، اللہ اس سے نفرت کرے گا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پر یہ سوشل میڈیا ہے، ٹی وی چینل پہ آپ دیکھیے کیسے کیسے خرافات، خاص طور پر صحابہ کرام کی شان میں کیسی کیسی گستاخی کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا، دو مرتبہ کہا آپ نے، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی،
اے لوگوں میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان کی شان میں گستاخی مت کرو. فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا اگر تم میں سے کوئی شخص، غور سے سنیے، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھا مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک مد یا آدھا مد کال کے جی یا آدھا کال کے جی کا آدھا، ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھا مد کال کے جی جو کے برابر نہیں ہو سکتا ہمارا. یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے. ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے والے؟ ان کی زبان میں ان کے بارے میں زبان کھولنا بھی برائی کے ساتھ یہ ہمارے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اصحاب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو. ان کی شان، ان کا مقام کیا ہے؟ فَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَةً. ایک گھڑی کی ان کی رفاقت نبی کے ساتھ، چند گھڑیاں تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ نے گزاری ہے، چند گھڑی تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے. تم کون ہو صحابہ کی شان میں بولنے والے؟ صحابہ کرام نے چند گھڑی، چند لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گزاری ہے، زندگی بھر تم عبادت کر لو، عمل کر لو، اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. اس لیے ان سے محبت کرنا یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق اور سرکشی ہے. وحبهم دین و ایمان وبغضهم کفر و نفاق. اور ایک آخری بات یاد کرنا ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، بدعتیں، شرک کے کام ہوتے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ آج سماج اور معاشرے میں غم و ماتم سے اس کا استقبال ہوتا ہے، بدعت و خرافات سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. محرم الحرام کے مہینے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈھول باجے اور تعزیے نکالنے کا مہینہ ہے، سوگ منانے کا مہینہ ہے. جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ کالے کپڑے پہن کر کے نکل جاتے ہیں، کالے جھنڈے اپنے گھروں پہ لگا لیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی مصنوعی قبر بنا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں. شرک کے کام ہوتے ہیں، اور چھرے لے کر کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو زخمی اور چھلنی کرتے ہیں. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. یہ مسلمان وہ ہے، اکثر تو مسلمان یہ کام نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. ان سب خرافات کے ذریعے مسلمان آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو مصیبت اور غم کا اظہار کرنے کے لیے چہروں پر تماچا مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے کپڑے، اور جاہلیت کی پکارتا ہے یا حسین یا حسین، یہ سب جاہلیت کی پکار ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہو سکتی، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے ان خرافات سے ہم خود دور رہیں اور لوگوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو سمجھائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت میں اس مہینے کے تعلق سے جو باتیں ہمیں بتلائی گئی ہے وہ ہم کریں. جیسے اس مہینے کا احترام کرنا، اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گناہوں سے بہت دور رہنا، زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا.
یہ سب کام کیا ہے؟ سنت کے کام ہے. یہ سارے کام چھوڑ کر کے بدعت و خرافات کے پیچھے پڑنا اور اسلام کو بدنام کرنا، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور خاص طور پر صحابہ کرام کی قربانیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے ہمیں ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے لیے رول ماڈل. آج لوگ دنیا کے کرکٹر کو، کوئی کھلاڑی کو، کوئی ہیرو کو، کوئی کسی کو اپنا رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں. نوجوان صحابہ کرام میں آپ دیکھیے کیسے کیسے صحابہ ہیں. آپ جس فیلڈ میں، جس شعبے میں آپ تلاش کریں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک مثالی زندگی ملے. کیسے کیسے صحابہ تھے. کوئی سب سے بڑا امانت دار ہے، کوئی بہت بڑا جرنیل ہے، کوئی بہت بڑا بہادر ہے، کوئی بہت بڑے عبادت گزار ہے، کوئی بہت سچے انسان ہے. کسی کی کوئی صفت ہے، کوئی کسی چیز میں آگے. تو اس لیے ہم اپنا رول ماڈل صحابہ کرام کو بنائیں، ان کی سیرت کو پڑھیں. چہ جائے کہ ہم صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں، نعوذ باللہ، اس سے ہمارا دین ایمان برباد ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی عظمت کو ہم سمجھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما.